عزیز طلبہ، ہیل کس کو بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ انگلش پڑھنے والے بہت جلدی سمجھ لیتے اس بات کو، طلبہ کے اندر اب سننے والے سب کو معلوم ہو جاتا ہے ہیل کے معنی کیا ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ بولو۔ ہیل مینس جہنم۔ کیا ہے؟ جہنم۔ سیل فون نہیں ہوتا، یہ ہیل فون ہے، جہنم میں جانے کا آلہ، جہنم میں جانے کا آلہ مطلب ہر ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ۔ اب اس میں کیا لڑکیاں، کیا عورتیں، کیا مرد وے، کیا بچے، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، سمندر کے پانی میں بیچ میں گئے تو کیا ہوتا؟ ڈوب جاتے۔ تھوڑے نا اب ابراہیم کے جیسے پہلوان بولے کہ میں تیر لیتا ہوں، اب میرے کو تیرنا آتا بول کے انہیں تالاب میں کودا تو بستا پہلوانی کے جیسا جا کے کودیں گا تو رہتا، کیا ہوتا؟ ڈوب جاتا نا، ڈوب جاتا۔ جس کے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ آ گیا، سیل فون آ گیا، انہیں گناہوں میں ڈوب جاتا۔ ایسا بول کے سب نہیں، اکثر و بیشتر، اکثر و بیشتر کیا ہو رہا؟ آپ اخبارات پڑھو معلوم ہوتا آپ کو، سوشل میڈیا پر دیکھو آپ کو معلوم ہوتا، کئی ایسے نوجوان بچے ہیں جن کو سیل فون میں گیم کھیلنے کی عادت تھی، کبھی پب جی کھیلتا تھا، کبھی فری فائر کھیلتا تھا، کبھی سوسوبے کھیلتا تھا۔ جب عادت پڑ گئی، ماں باپ کی طرف سے سختی ہوئی، ماں نے ڈانٹا، باپ نے ڈانٹا، سیل فون لے لیے تو کیا کر دیے نوجوان؟ کیا کرے؟ ماں باپ کا قتل کر دیے۔ کبھی کوئی ماں کو مار دیا، کبھی کوئی باپ کو مار دیا، وجہ کیا بنی؟ یہی سیل فون۔ آج یہی سیل فون کے ذریعے بڑے بڑے گناہوں میں نوجوان ملوث ہو رہے، غیر محرموں سے بات کر رہے، ان کے ساتھ افیئر ہو رہا، گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، پانچ مرتبہ نہیں، کئی 100 مرتبہ فون پہ بات ہو رہی۔ وجہ کیا؟ یہی سیل فون۔ غلط غلط ویڈیوز کو دیکھ رہے، گھنٹوں بیٹھ کر اس سیل فون کے اوپر چیٹنگ ہو رہی، پوری رات رات بھر یہی سیل فون کے اوپر رات کو گزار رہے۔ اب بتلاؤ سیل فون ہے یا ہیل فون ہے؟ بولو جی بابا، ہیل فون ہے نہیں ہے؟ تباہ ہو رہا میاں معاشرہ، نوجوانات تباہ ہو رہے، کیا بچے کیا بچیاں قتل کر دے رہے یارو، یہی سیل فون ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے کئیوں مرتبہ اخبارات میں پڑھا، کوئی پہاڑ کے اوپر جا کے سیلفی لینے کی چکر میں مر گیا، کوئی پانی میں کودنا بول کے سیلفی کی چکر میں مر گیا، کوئی گاڑی چلاتے ہوئے سیلفی کی چکر میں مر گیا، کوئی ڈانس کرتے ہوئے سیلفی کی چکر میں مر گیا۔ وجہ کیا بنی؟ یہی سیل فون۔
تباہ ہو جا رہا معاشرہ. اور افسوس کی بات ہے ماں باپ تربیت کا پہلا مدرسہ ماں باپ. ہاتھ میں کون لے کیا کہ تیرے جہنم کو؟ سب نہیں ہے رے بھائی، اکثر و بیشتر اس لیے بول رہا ہوں، بہت زیادہ سمجھ لو عام لفظوں میں. کون دے رہے؟ ارے بولو کون دے رہے؟ جہنم کو ہاتھ میں لا کے کون دے رہے؟ بولو یار، کون دے رہے؟ ماں باپ. نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہو جا رہی. کئی نوجوان مر گئے یہی سیل فون کی وجہ سے. جہنم ہے یہ جہنم، صحیح استعمال کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ دور رہنا اس سے. میں کئی بڑے بڑے علماء سے سنا عورتوں کے پاس تو سیل فون رکھو بول رہے، بچیوں کے پاس نوجوان سیل فون رکھنا چ نہیں بول رہے. بعض علماء تو اپنی زبان سے یہاں تک بول دیے کہ اگر شریعت میں اجازت ہوتی علماء کی تو میں سیل فون رکھنا عورت کے پاس حرام قرار دیتا. معاشرے میں جا کے دیکھو آپ، کیا نوجوان شادیوں کے اندر عرانیت کو، فحاشیت کو، ناچ گانے کو، ڈانس کو عام کرتے ہوئے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتا، کبھی فیس بک کے اوپر ڈالتا، کبھی انسٹاگرام کے اوپر ڈالتا، کبھی واٹس ایپ کے اوپر شیئر کرتا. وجہ کیا بنی؟ یہی سیل فون. پہلا مدرسہ ماں باپ ہاتھ میں لے کے آ کے دے رہے ہیل فون. لے بیٹا جہنم میں تو کیا جاتا، میں تیرے کو پورا راستہ بتلا رہا ہوں، دیکھ آرام سے تو پہنچ جاؤں وہاں پہ، کوئی مشکل نہیں، کوئی اسپیڈ بریکر نہیں. دنیا کے روڈوں کو دیکھ تو، جاتے جاتے کبھی ٹریفک جام رہتی، کبھی اسپیڈ بریکر آتا، کبھی اسپیڈ اتنی چلانا بول کے گورنمنٹ کی جانب سے کنڈیشن آتا. یہ تو لے لے ہاتھ میں، یو نو دس از ہیل فون، ہاتھ میں رکھ لے اور سیدھا اسکرین ٹچ، وہ بھی ہاتھ میں دے دیے، سمجھو ادھر ادھر نکو سیدھا جہنم میں جاؤ. نو اسپیڈ بریکر، نو لمٹ. کیسی تربیت ہوتی؟ نوجوان بچے کیا کرتے رہے آپ معلوم ہونا. میں واقعہ سنایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ والی کابل دوست محمد بادشاہ ہے کابل کے. اچانک کیا ہوا؟ دشمنا پورے اکٹھا ہو کے حملہ کرے. والی کابل کون؟ بادشاہ. دوست محمد جن کا نام ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بولے کہ جا بیٹا جنگ لڑ کے آ. کیا؟ جا بیٹا جنگ لڑ کر آ. شہزادہ فوج کو لے کے گیا جنگ لڑنے کے واسطے. میدان جنگ میں جنگ چل رہی. والی کابل دوست محمد کو ان کی ایجنسیوں سے معلوم ہوا کہ شہزادے کو ناکامی ہوئی اور شہزادہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا تھا. پیچھے سے کوئی وار کرے، شہزادے کے پیٹھ پہ زخم آئے اور شہزادہ کیا ہوا؟ روپوش ہو گیا، چھپ گیا. جب یہ خبر ملی ان کو ایجنسیوں سے تو چھوٹی صورت کر لے کے کیا ہوا؟ وہ گھر میں آئے. گھر میں آتے کون؟ ان کی بیوی نیک خاتون تھی. کیا تھی؟ بچوں کے بارے میں، شوہر کے بارے میں اس زمانے میں اتنا سوچتے تھے. آج بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے رہے بچے، ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہو رہا پتا چل رہا. ارے بولو نا یار، منہ سے بولو، پتا چل رہا پتا نہیں پتا چل رہا. اور اگر معلوم بھی ہوا تو کیسا کرتے؟ چھوٹا بچہ ہے ابھی، اس کی عمر ہی کیا ہے،
کیا ہے اس کی عمر؟ ارے دیکھو جی ابراہیم دیکھو کتنا بڑا، ارے ماں باپ کی نظر میں ابھی وہ چھوٹا ہے، چھوٹا سا ننھا سا منا سا پیارا سا بچہ ہے، ابھی کیا عمر ہے اس کی معلوم ہوا تھا بھی۔ اور اچھا اور ایک بات کیا ہے، اگر کوئی آ کے بولا کہ بھائی تمہارا بچہ فلانی جگہ پہ میں اس کو دیکھا، فلانی جگہ پہ انہیں ایسا کر رہا تھا، اس کے دوست ایسے ہیں، انہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہا، انہیں یہ کھا رہا، انہیں وہ کھا رہا، انہیں ایسی حرکت کر رہا، انہیں ویسی حرکت کر رہا، سن کے بھی ماں باپ لائٹ لے لیتے۔ آخر میں کیا ہوتا، وہی بچہ بڑے کارنامے انجام دیتا، بڑے کارنامے، اچھے نہیں برے کارنامے۔ والی کابل دوست محمد، ان کو معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا جو ہے ہار گیا، اور ان کے بیٹے کے پیٹھ پر زخم آئے، وہ چھپ گیا، روپوش ہو گیا، چھوٹی صورت کر لے کے گھر کو آئے، بیوی دیکھ لی، نیک خاتون تھی، اللہ کی بندی تھی، سمجھ گئی، پوچھی شوہر سے آج آپ کے چہرے پہ میں اداسی دیکھ رہی، کیوں ایسا، وجہ کیا ہے اس کی؟ شوہر بولے بیگم کیا بتلاؤں، ابھی ایجنسیوں سے بات معلوم ہوئی، شہزادے کو ناکامی ہوئی اور شہزادہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا، اور بھاگ رہا تھا، اس کو تیروں سے وار کیا گیا اس کے اوپر، اس کے پیٹھ پر زخم آئے اور وہ روپوش ہو گیا، چھپ گیا۔ جیسا ہی اس نیک خاتون کا دوست محمد کی بیوی کا اس بات کو سننا تھا، شہزادے کی اماں کا اس بات کو سننا تھا، فوراً بولی نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتا۔ دوست محمد والی کابل بولے ارے نہیں، یہ میرے ایجنسیاں بتلائیں، میرے ایجنسیاں بولے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے نا، نہیں تمہارے ایجنسیوں کی بات جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہے نا عورت کے بارے میں ایک قول مشہور ہے، مرغے کی ایک ٹانگ پکڑ لیے یا مرغے کی پکڑ لیے کھینچے تک چھوڑ دے، ارے کھانے میں نہیں بھائی پکڑ کے کھینچنے میں چھوڑ دے۔ انہیں بیٹھ کے یہاں پہ سوچ رہا دعوتوں میں دیکھتا ہوں میں مشخابہ لے کے آ رہے تو بولتے نہیں لیگ پیس لے کے رہو، لیگ پیس، وہ ٹانگ نہیں رہے بابا، مرغے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچے، مثال مشہور ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا میدان جنگ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اب والی کابل دوست محمد بولے انہیں ماننے والی نہیں ہے بھائی، بیویاں کبھی مانتے، ضد لے کے بڑھ گئے تو پھر ہاں سنتے، خاموش چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد معلوم ہوا کہ شہزادہ جنگ جیت گیا اور خوشی کے ساتھ وہ کابل کی طرف آ رہا۔ کدھر آ رہا؟ کابل کی طرف آ رہا۔ بادشاہ کا چہرہ جو اداس تھا خوشی سے تمتما گیا، وہ خوشی کیا ہوا، سیدھا اپنے گھر آیا اور بیوی سے اس نیک خاتون سے ملا، بیگم تمہارے کو کیسا معلوم تھا جی، میری ایجنسیاں تو بولے تھے انہیں ہار گیا، اس کے پیٹھ پر زخم آئے، پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا، انہیں روپوش ہو گیا، انہیں چھپ گیا، نہیں بالکل غلط بات ہے، آپ کی بات سچ ہے، آپ کا یقین سچ ہے، آپ نے بالکل سچ فرمایا کہ اس نے ہار وہ نہیں مان سکتا، میدان جنگ چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ فتح یاب ہو کر کامیاب ہو کر آ رہا ہے، آپ کو کیسا معلوم ہے؟ بیوی بولی یہ راز کی بات ہے میرے اور اللہ کے درمیان میں۔ کس کے درمیان میں؟ میرے اور اللہ کے درمیان میں نہیں بولتی، میں نہیں بولتی۔ والی کابل دوست محمد کہنے لگے بیگم آپ کا یقین آپ کو مبارک ہو، آپ نے بالکل سچ کہا، میری ایجنسیوں نے غلط کہا، اب میں شوہر ہو کر حکم دے رہا ہوں کہ آپ بتلاؤ آخر وہ بات کیا ہے، وہ راز کیا ہے، آپ کو ایسا کیسا یقین تھا کہ میدان جنگ چھوڑ کر شہزادہ جا نہیں سکتا، وہ ناکام نہیں لوٹ سکتا، آپ کو اتنا یقین کیسا تھا، بتلائیے۔ نیک خاتون تھی، کیا تھی؟ نیک خاتون۔ اب کے جیسا نہیں، بیٹیاں جو ہے
رات بھر کیا کر رہے ماں کو معلوم نہیں ہے، بیٹے کیا کر رہے باوا کو معلوم نہیں ہے. ایسا نہیں، نیک خاتون تھی. وہ کہنے لگی والی کابل دوست محمد سے، بادشاہ سے، کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان میں راز تھا، آج آپ کا حکم ہے، میں اس راز کو آپ کے سامنے بتلا رہی ہوں. اصل میں کیا ہے، بات یہ ہے، ذرا غور سے سنو. سن رہے نا؟ زور سے بولو، سن رہے نا؟ اصل میں کیا ہے، بات یہ ہے کہ جب وہ شہزادہ میرے پیٹ میں تھا تو اس وقت میں نے کبھی بھی اپنے حلق کے نیچے حرام لقمے کو نہیں اتارا. اپنے حلق کے نیچے حرام لقمے کو نہیں اتارا. اور اللہ کی شان، آج بھی کئی ایسی عورتیں زندہ ہیں ماشاءاللہ، جب وہ حمل سے رہتی، پیٹ سے رہتی، تو کئیوں مرتبہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت الحمدللہ کرتی ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہیں. اور کئیوں ایسے ہیں جو پیٹ میں بچہ رہے تو کیا کرتے، من پسند فلمیں دیکھتے کہتے، من پسند سیریل دیکھتے کہتے، من پسند کلر کرتے. کئی کچھ بولتے بچے کی پیدائش اچھا ہوتی، بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا، باپ کی جاگیر ہے. فلمیں دیکھے تو کلراں دیکھے تو، ارے بولو جی، ہیرو بنانا رہا سارے شاید سلمان خان، شاہ رخ خان. نہیں، والی کابل دوست محمد کی نیک خاتون بیوی نے کہا کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا، شہزادہ پیٹ میں تھا، تو میں نے کبھی بھی حلق کے نیچے حرام کا لقمہ نہیں اتارا. اور آج کیا ہے، سود کتنا عام ہو گیا. میں تو سنا ہمارے شہر میں مسلمانہ بھی سود دے رہے بول کے، بیاج پہ پیسہ دے رہے. اور لینے کا تو مت پوچھو، آپ مت پوچھو، ایسا سمجھ رہے وہ جائز ہے، نعوذ باللہ، جبکہ سخت وعید ممانعت اس کے اوپر وارد ہوئی. والی کابل دوست محمد کی بیوی نیک خاتون نے کہا کہ میں نے حرام لقمہ حلق کے نیچے نہیں اتارا. اور دوسرا، جب یہ پیدا ہوا تو میں ہمیشہ جب بھی اس کو دودھ پلاتی تو میں وضو کے ساتھ رہتی، اور مجھے پورا یقین تھا میرا بیٹا میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید تو ہو سکتا ہے، لیکن میدان جنگ کو چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتا. احتیاط. سیل فون ہاتھ میں دے رہے، ہیل فون ہاتھ میں دے رہے، سیل فون ہاتھ میں دے کے کیا ہو رہا، کیا بن جا رہا انہیں. سنتا ماں باپ کی، سنتا تو خدا کا واسطہ ہے ماں باپ سے بھی، اللہ کا واسطہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت کرے. اور خاص طور سے گزارش ہے نوجوان بچے اور بچیاں اور بچوں سے، ان کے ہاتھ میں سیل فون ہرگز نہ دے، ہرگز نہ دیں. اگر احتیاطاً دینے کی بالکل اگر آپ کو وجہ ہو یا بالکل آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ان کی نگرانی کریں، وقت کو متعین کریں. بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جو اپنے بچوں کو ہاتھ میں فون دیتے، وقت ضرورت اگر کچھ کام ہے تعلیمی معاملے میں یا کوئی اور ذریعے میں، بالفور اس وقت کے حساب سے ان کے پاس سے لے لیتے، ورنہ اس کے علاوہ بالکل نہ دیں، معاشرہ پورا تباہ ہو جا رہا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.